جدید تہذیب کے دل دادا اور مغرب کی آوارہ فکر سے متاثر لوگ، وہ سیکولرزم سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ایتھیسٹ ہوں، یا کسی بھی ایسی فکر سے جو اینٹی اسلام فکر ہے وہ ان سے متاثر ہو، تو یقیناً قربانی کے بارے میں بھی ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی پلاننگ ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں اسلام کا نظام تو بہت پرانا ہو گیا ہے، کبھی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اسلام کے نظام پر اس وقت عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور بسا اوقات ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ قربانی کے جانور ان کو ذبح کرنے کی کیا وجہ ہے، اس سے تو جانوروں کے ساتھ بڑی بے رحمی ہے، یہ تو نسل کشی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہ کم ظرف لوگ قربانی اور اسلام کی دیگر مالی عبادات کو بے جا مال ضائع کرنے سے تعبیر کرتے ہیں، اور بسا اوقات انسان ایسے سو کالڈ اسکالر جو ریزنلزم کو ہر جگہ لاجک چلاتے ہیں، ہر جگہ ریشنلزم سے کام لیتے ہیں، ان کی منطقیت سے اس طرح کے اعتراضات سے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات کو دور کرنا محراب و منبر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاندان کے ہر فرد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ اسلامی مزاج وہ پختہ رہے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں رخنا نہ ڈالا جا سکے۔ وہ احمق لوگ یا سو کالڈ قسم کے اسکالر کہ جن کو قربانی کے فوائد ہی نظر نہیں آتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع ہو جائے گا، اور یہ دانشور مختلف وسوسوں کے ذریعے ہمیں قربانی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی عقل سے سوچو، ذرا عقل سے توجہ کرو، اتنے جانور تم ذبح کرو گے، جانور پر بے رحمی ہوگی، خون بہے گا۔ ہم نے کہا یہ تو مسئلہ ہی بڑا چھوٹا ہے، یہ قربانی یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو پوری داستان ہے رب کی رضا کی۔ ذرا چلو تو صحیح مڑ کر، یہاں تو جانور ہے۔ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام کہ اگر وہ عقل کی طرف چلتے تو پھر عقل کیسے اس بات کو پروف کرتی کہ بھلا کوئی باپ بھی چھری لے کے آتا ہے؟ عقل کیسے اس بات کو تسلیم کرتی کہ بیٹا لیٹ جاتا ہے؟ عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ ماں اپنے ایک لخت جگر کو، نور نظر کو سجا کے بیچ دے؟ پتہ چلا انہوں نے عقل سے سوچا ہی نہیں ہے، انہوں نے اگر سر تسلیم خم کیا ہے تو اللہ کی رضا کے سامنے کیا ہے۔ مولانا روم نے جب اس پہلو پر کلام کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے رب اور رسول اور شریعت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اسے اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، جتنا کام اس سے ہوتا ہے وہ اتنا کرتا ہے، باقی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں ایاز کی کہانی نہ سناؤں۔ آپ نے نام سنا محمود و ایاز کا؟ محمود بادشاہ تھا نیک بخت، اس نے ایک دن اپنے حواریوں کو حکم دیا اور کہا کہ یہ سامنے ندی دیکھ رہے ہو، اس ندی میں چھلانگ لگاؤ، اور چھلانگ بھی لگانی ہے تو کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اندر موتی ہیں وہ بھی لے کے آنے۔ اب وہ جو عقل پرست تھے وہ سارے کے سارے سوچنے لگے کہ بھلا ندی میں چھلانگ لگانا پہلا حکم ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے، یہ تو امپاسبل، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب عقل سے سوچا تو رک گئے۔ ایک دیوانہ بھی کھڑا تھا، نام اس کا ایاز تھا، اس نے ادھر حکم ملا ادھر چھلانگ لگائی، کپڑے گیلے ہوئے، موتی اٹھائے، باہر آ گیا۔ محمود کہنے لگا ارے عجیب بات ہے، یہ سارے سوچتے رہے، تو چل پڑا۔ کہا انہوں نے عقل کو دیکھا، میں نے بادشاہ کے حکم کو دیکھا۔ کہا جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، چھلانگ بھی لگائی، موتی بھی لے آیا، ایک حکم پر عمل نہیں کیا، بادشاہ تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا مولانا روم نے رب تعالیٰ کا حکم آئے، اہل ایمان جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جناب ابراہیم نے سکھا دیا، کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، جو کیا قبول فرما دے، جو رہ گیا معاف فرما دے۔ اور میں وہ عقل پرست ہیں کہ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو کچھ بھی کر نہیں سکتے، اور یہ اہل ایمان ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں جس کا کر گزرنا کسی کے لیے محال ہوتا ہے، اور یہ کر کے دکھایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ عقل سے تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنا ہی کام تھا، حکم آیا، جو کر سکتے تھے کیا، چھری اٹھائی، میدان میں آگے صحرا میں، بیٹا اتنا کر سکتا تھا،
اپنی گردن کو پیش کر دیا. ماں اتنا کر سکتی تھی، بیچ دیا. اب پھر وہ قبول فرمانے والا کیسا قبول فرماتا ہے؟ اے ابراہیم تم بھی، اسماعیل تم بھی، ہاجرہ تم بھی، قیامت تک تم سب کو ہم نے زندہ فرما دیا ہے، تمہاری یادگار کو جاری فرما دیا ہے. لہذا قربانی کے پہلو پر جب بھی ریشنلزم کے دلدادہ یا ریزنلزم کے دلدادہ، سیکولر یا کسی اور طبقات کے لوگ کبھی بھی وہ باز نہیں آئیں گے، کنفیوژن ڈالنا چاہیں تو فوراً اس پہلو کو پیش نظر رکھیے کہ اہل ایمان کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت پر عقل کو دوڑاتا ہے، بلکہ وہ شریعت میں دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا آیا ہے. آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے اور 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں فرمائی. اور پھر آخری کیفیات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر فرمائے، 1 2 نہیں، 100 اونٹ نہر فرمائے. ہم کویسچن مارک کرنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر کویسچن کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، کیا تیرے دل کے اندر رسول اللہ سے زیادہ انسانیت ہے؟ ہمارے آقا مولا کی شان تو یہ ہے، خود قرآن ان کی خیر خواہی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مفسرین نے اس کے تحت لکھا کہ سنو، ماں اور باپ بھی اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا رسول اللہ اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں. فرمایا یہ کیفیت کا تو پتہ تب چلے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب سارے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں نا، میری طرف آؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کی خیر خواہی کون چاہ سکتا ہے؟ یہ حضور کی خیر خواہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے، ایک قربانی اپنی طرف سے فرماتے، ایک اپنی امت کی طرف سے فرمایا کرتے. اور مولا علی کو حکم دیا ہے علی میرے بعد آپ نے اس سلسلے کو جاری کرنا ہے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کا فیضان پانے کے لیے جو اہل ایمان ہیں وہ صرف اپنی قربانی نہیں کرتے، وہ تو اتنے مضبوط ایمان والے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قربانیاں ذبح کی تو محدثین نے ایک اور بڑا شاندار نظارہ پیش کیا. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نہر فرما رہے تھے تو کیفیات یہ تھیں کہ وہ اونٹ جنہیں نہر کیا جانا تھا وہ قطار اندر قطار کھڑے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نیزے کو جب بلند فرماتے تو 5 اور 6 اونٹ یکدم حضور کے آگے ہو جاتے اور ہر اونٹ یہ چاہتا کہ حضور مجھے نہر فرمائے. اب محدثین نے اس پر کلام کیا، کہا اگر اونٹ تو حضور کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، امتی اشرف المخلوق ہو تو ہو کر سرنڈر نہ کر، انحراف کر جائے، ہمیں اپنی عقل یاد آ جائے، ہمیں اپنی کیفیات یاد آ جائیں. فرمایا نہیں، امتی کا تقاضا یہ ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جہاں حکم رسول آ جائے، عمل رسول آ جائے، وہ اپنی عقل کو نہیں دیکھتا بلکہ وہاں سر تسلیم خم کر دیتا ہے. لہٰذا ان مواقع پر آج کل آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہاں بڑے بڑے میسیجز وائرل ہوں گے، کوئی خیر خواہ اٹھے گا اور وہ آ کے کہے گا جناب اس قربانی سے تو بہتر ہے آپ غریبوں کی شادیاں کروا دیں. بھئی یہ شوق تم پورا کر لو. جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی نیکیوں کا تقابل نہیں کرتا. نیکی کا تقابل ہمیشہ وہی کرتا ہے جو دونوں ہی نہیں کر سکتا. آپ ان اہل ایمان کو دیکھیے، یہ شادیاں بھی دھڑا دھڑ کرواتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکام کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں. لہٰذا ایسے میسیجز کو یوں ہی وائرل کر دینا یا آگے بھیج دینا یہ میرا اور آپ کا مزاج اور ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ فوراً ان کو ریجیکٹ کرنا، رپورٹ کرنا، اور اگر ممکن حد تک ہو سکے تو وہاں اللہ کے قرآن کی کسی آیت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے فرمان کو لکھ دینا کہ جو اس کی طرف رغبت دلا رہا ہو، اس کی ترغیب دے رہا ہو، تحریک پیدا کر رہا ہو، تاکہ میرا اور آپ کا حصہ بھی دین اسلام کے شعار کی حفاظت کے لیے شامل ہو جائے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النحر
عملاً احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دن اگر اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں تو یہ قربانی انسان کو تبھی یہ رضا تبھی میسر آئے گی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قربانی کو پیش کرے گا۔ پھر اس ضمن میں محدثین نے کلام کیا کہ اہل ایمان پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو یہ بچاتے ہیں کہ اس میں کہیں ریاکاری شامل نہ ہو جائے، دکھلاوا شامل نہ ہو جائے۔ وہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ محدثین نے جب اس پر کلام کیا، کہا ممکن ہے کہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ کنفیوز کریں اور شیطان خود آ کر ریاکاری میں مبتلا کر دے، میں 50 لاکھ کی قربانی لے کے آیا ہوں، میں 20 لاکھ کی لے کے آیا ہوں، اور اسے اس طرح گمانا پھرانا، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، کہا یہ شیطان ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرما دیا، لن ینال اللہ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے تمہارے گوشت، تمہاری قربانیاں، ہاں اگر اللہ تک کوئی پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کو پاکیزہ رکھنا، اور جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا یہ مزاج ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکام کو بجا لاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں، ان کا ایک ہی مدعا، ایک ہی الٹیمیٹ گول، رب بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ یہ پھر رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بھی کریم ہے اور محبوب بھی لجپال ہیں، وہ بھی عنایات فرماتے ہیں۔ اب ان عنایات کی کیفیات کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نمود و نمائش سے اپنی قربانی کو بچا لیتا ہے اور پھر قربانی کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اسے کیا مجدہ سناتے ہیں، فرمایا من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیۃ کانت لہ حجابا من النار، کہ جو کوئی قربانی کرے اس حال میں کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور اپنی قربانی کو ذخیرہ ثواب سمجھتے ہوئے کرے تو وہ قربانی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اس پر ایکسپلانیشن کرتے ہوئے حدیث کی ایکسپرٹیز نے یہ کہا کہ اقتضاء النص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو جہنم میں کسی جرم کی پاداش میں لے جایا جائے گا۔ جب فرشتے جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو آگے یہ قربانی کھڑی ہو جائے گی، اور قربانی کھڑی ہو کے کیا کہے گی کہ میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اس وجہ سے کہ دنیا میں میرا عمل وہ عمل تھا جو اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں اس موقع پر گواہی دیتی ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس پر مزید بات کرتے ہوئے، قیامت کے دن لاکھوں اسباب دنیا مل کر بھی ایک بندے کو آزاد نہیں کروا سکیں گے، اور جتنے بھی لوگ مل جائیں جہنم سے ڈال نہیں بن سکیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک قربانی کی ہوگی تو یہ بندے کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز اور انعام ہے۔ اب یہ قربانی کے کچھ مسائل کی پریسی، میں ان پر تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ قربانی، سب سے پہلی یہ بات کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اور پوری خوش دلی کے ساتھ کرنا، اور جس پر قربانی آئے اسلامی احکام کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ جب بھی مکلف ان احکام کا پابند ہوتا ہے تو اسے فوراً مبارکباد دینی چاہیے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا، اولاد سے پوچھیں بیٹا حساب لگاؤ، صاحب زکوٰۃ ہو گئے ہو تو دو کام کرو، ایک اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے مجھے بھی دینے والوں میں رکھا، میری نسل کو بھی دینے والوں میں کر دیا ہے، اور دوسرا اپنی اولاد کو مبارک دے، بیٹا تمہیں مبارک ہو، رب تعالیٰ نے تجھے لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں شامل فرمایا ہوا۔ اسی طرح قربانی کو بھی پوری خوش دلی کے ساتھ، قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے، لازم ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں، آج کی ڈیٹ کے مطابق جس شخص کے پاس 1,36,000 روپیہ اس کی سیونگ اماؤنٹ 10، 11، 12 3 دنوں میں زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، نصاب وہی ہے، اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اگر اسے معلوم یہ ہے کہ 10
11 اور 12 کو میری سیونگ، میری اپنی اونرشپ میں اتنی رقم موجود ہے کہ جو 1,36,000 تک پہنچتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ بالغ جوان ہو یا لڑکی، ان تمام پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور اس قربانی کے لزوم پر ماں باپ کو چاہیے موٹیویشن دیں، مبارکباد دیں، ان کے اندر تحریک پیدا کریں اور وہ پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔